شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت. 11ویں دینا پښتانه وایي د لوی ځان برخه بکې کنه، دغه شرک دی کنه. لوی ځان ته موږ په عبادت کې څه کار لري؟ عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے. آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر عبادت ہوگی، لیکن عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. یہاں یہ بھی یاد رکھو، العبادہ غایت التعظیم. طالب علم یاد رکھو، عبادت کے معنی غایت التعظیم، ایسی تعظیم جس سے آگے کوئی نہ ہو. یہ اللہ ہی کی شان کے لائق. یہ مختصر تعریف ہے. غایت التعظیم، غایت التذلل، غایت العبودیہ. اور عبادت کی 3 چیزیں ہونے چاہیے: عین، کیف، کم. عین، کیف، کم. اینا اس کی تاریخ، اس کا ثبوت ہو، اور کیفا طریقہ شریعت نے بتایا ہو، اور کم اس کا مقدار معلوم ہو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بدعتیان پڑھتے، آپ ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آئے؟ میں نے اینا آزا. قیامت آ جائے گی، اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے. قیامت آ جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زمانہ وحی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کے الفاظ نہ کہے ہیں اور نہ سنے. میں نے اے نہیں غائب. اور کیفا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں خود تبدیلی کر لی، خود تبدیلی کر لی، سیدی وغیرہ کے الفاظ لگا لیے. اگر یہ منسوخ چیز ہوتی تو اس میں اضافہ کہاں جائز. اور کم اس کا مقدار قطعاً نہیں بتا سکیں گے کیونکہ جعل سازی. قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پیغمبر نے بتایا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس سے بریلوی دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں مگر بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا. تم کھڑے ہو رہے ہو، چیخ رہے ہو، مل کر آواز سے ہر کام میں خلاف ہوتا، تم پھر بھی بدعتی ہو. اور یہ اذان سے پہلے یا میلاد کی مجلس میں نماز والا سلام پڑھتے ہیں یا اپنا پڑھتے ہیں تو بدعتی کا کوئی سینگ ہوتا ہے؟ یہی تو بدعتی ہوتا ہے جو نبی کے الفاظ تبدیل کر. شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی العبادہ. اللہ تعالی کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کی نیاز نظر جائز رہی ہے. خلاصۃ الفتاوی میں ہے ان النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ. ان النظر عبادت، نظر تو عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 221 ہمارے والے نسخے میں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نظر، جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور جس کو اردو میں منت کہتے ہیں اور جس کو پشتو میں منختہ کہتے ہیں، منختہ، یہ اللہ کے نام کی ہوگی. ثواب جس کو چاہے بخش دے. قرآن میں ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. مائی مریم کی والدہ کہتی ہے خدایا میں نظر تیرے نام کی مان چکی ہوں.
اور حضرت مریم کو بھی ایک موقع پر کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر اللہ رحمان کی مانی ہے، تو نظر صرف اللہ کے نام کی ہوگی، نظر تھی خدا کے نام کی تو ثواب جس کو چاہے بخشے۔ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت زکریا پیغمبر کو دی، زندہ پیغمبر موجود ہے اور ان کے نام کی نظر نہیں۔ ربی انی نذرت لک وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں: شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت۔ اس کی تشریح مختلف مواطن بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور شرک اعتقادی کے علاوہ ایک قسم ہے شرک فعلی، شرک فعلی۔ شرک فعلی کے متعلق عام طور پر مشائخ فرماتے ہیں کہ محرمات الہیہ ان کی تحریم ماننا اور نذوری الہیہ اور ان کی حلت ماننا، اور محرمات العباد اس کو ناجائز سمجھنا، اور نذور العباد ان کو غلط کہنا، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی کہا ہے بلغہ میں، اور شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب کی تفسیر میں بھی ہے کیسٹوں میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی کہا ہے کہ محرمات اللہ اور محرمات العباد ایک کی تعظیم یقینی ہے، دوسرے کو نہ ماننا یقینی ہے۔ نذور اللہ کا انعقاد صحیح ہے، نذور العباد باطل ہے۔ یہ حضرات تفسیری علوم میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ورنہ عاجز اور فقیر کے نزدیک پہلی توجہ یہ ہے کہ یہی شرک فی الدعا، فی العلم، فی التصرف، فی العبادت اگر عقیدے میں ہے تو شرک اعتقادی ہے، اور اگر عقیدہ تو نہیں ہے، رسم و رواج کے مطابق چل رہا ہے، تو شرک فعلی ہے، افعال تو ہے، نظریہ نہیں۔